نماز تراویح ہم نے ادا کی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چھٹا پارہ مکمل اس میں پڑھا گیا، سورۃ مائدہ کی تلاوت ہوئی۔ ابتدا میں نزول عیسیٰ کا تذکرہ ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بہت دشمن پیدا ہوئے۔ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا، محبت کرنے والے بھی تھے اور دشمنی کرنے والے، نفرت کرنے والے بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی بھی شان والا نہیں، لیکن آپ کے بھی دشمن پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے بھی تھے اور آپ کے جان کے دشمن بھی تھے، اور وہ کون تھے؟ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ ہوئے، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام جان بچانے کی غرض سے نکلے، دوڑے، اپنے عبادت خانے میں داخل ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اسی عبادت خانے کے روشن دان کے ذریعے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قتل کرنے والوں میں سب سے پہلے جو اس عبادت خانے میں داخل ہوا قتل کے غرض سے، اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی۔ اللہ کو اختیارات ہیں، جیسے چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جس قدر چاہے کر سکتا ہے۔ تو جو سب سے پہلے داخل ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کے ارادہ سے، اللہ نے اس کو سزا دی کہ اس کی شکل ہی عیسیٰ جیسی کر دی۔ اب اس کے بعد جو داخل ہوئے انہوں نے اسی کو ہی قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر۔ عیسائیوں نے عقیدہ بنا لیا کہ وہ قتل کر دیے گئے یا وہ سولی پر لٹکا لیے گئے۔ اللہ پاک قرآن کریم آج کے پارے میں فرما رہے ہیں کہ نہ وہ قتل کیے گئے، نہ سولی پر لٹکائے گئے، بلکہ ہم نے ان کو اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ، آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ابھی ان پر موت طاری نہیں ہوئی، وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، دوسرے آسمان پر۔ اور اس میں بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمانوں پر کیوں اٹھا لیا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، اللہ مجھے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دے، میں ان کا امتی بننا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اور احادیث میں یہ بھی بتا دیا کہ کیسے تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد کے مینار کے ذریعے آپ کو اتارا جائے گا۔ آسمان دنیا سے دوسرے آسمان سے آپ کا سفر ہوگا فرشتوں کے ذریعے، آپ کو دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتار دیا جائے گا، پھر وہاں سیڑھی لگا کر آپ کو مینار سے زمین پر لایا جائے گا۔ اس وقت اس مسجد میں نمازی موجود ہوں گے، ان نمازیوں میں امام مہدی بھی موجود ہوں گی، اور نماز کا وقت ہو چکا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ آپ امامت کرائیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں۔ آپ انکار کرتے ہوئے کہیں گے کہ نہیں، میں نبی اپنے دور میں تھا، اب تو میں حضور کا امتی بن کر آیا ہوں، میں امام نہیں بنتا۔ لوگوں کو کہیں شک نہ پڑ جائے کہ یہ نبی ہیں اس لیے امام بنے، تو میں امام نہیں بنتا، میں مقتدی بنتا ہوں، لہذا امام مہدی امامت کرائیں۔ تو امام مہدی اس وقت موجود ہوں گے، وہ امام بنیں گے، ان کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد اسلامی مملکت کا قیام ہوگا۔ ٹوٹل مکمل طور پر اسلامی مملکت ہوگی، اسلامی قوانین رائج ہوں گے، کافروں کو قتل کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دیں گے، یہ آپ کا معجزہ ہوگا، کرامت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، آپ کی نظر میں جو کافر آتے جائیں گے، پھونک آپ ماریں گے اور وہ قتل مر جائیں گے۔
اور دجال کو بھی آپ قتل کریں گے۔ دجال کو ماننے والے وہ ایک پہاڑی کے دامن میں پناہ لیں گے، کفر کا خاتمہ ہوگا، باطل نیست و نابود ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلامی قوانین رائج ہوں گے، اسلام کی بہاریں ہوں گی، اور یہ قیامت کے قریب کا منظر ہوگا۔ 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام اسلامی مملکت کا قیام فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر قیامت برپا ہوگی، یاجوج ماجوج قوم آئے گی، انسانوں کو کھانے لگے گی اور انسانوں کو کھا کھا کر ختم کر دے گی۔ پھر اس یاجوج ماجوج قوم کے لیے ایک دیوار کھڑی کی جائے گی، وہ اس دیوار سے آگے نہیں گزر سکیں گے، بس یہی قیامت کا قیام ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا واقعہ آج کے پارے میں بیان کیا گیا۔ مسلمانوں کو یہ عقیدہ اور نظریہ دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں لٹکائے گئے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کروں، عیسائیوں کا ایک مذہبی شعار ہے یہ جو ٹائی لگاتے ہیں یہاں پر، ہم تو اس کو کتے کا پٹا کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ٹائی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، کوٹ ہوتا ہے اور درمیان میں ایک پٹا سا لٹکا ہوتا ہے، یہ عیسائیوں کا خاص مذہبی شعار ہے۔ یہ جو لٹکا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے صلیب۔ یہ جو نشان آپ نے دیکھا ہوگا ایسے عیسائیوں کے چرچ پر، عبادت خانوں پر ایسے ایک کانٹے کا نشان ہوتا ہے، اور اللہ معاف کرے جہالت کی بنیاد پر آج کل کئی مسلمانوں کی دکانوں پر بھی یہ نشان لگا ہوا ہے، اور یہ خاص مذہبی شعار ہے، عیسائیوں کی خاص علامت ہے ان کے مذہب کی۔ اس لیے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، مسلمانوں کو ان کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ اس لیے یہ ٹائی بائی سے، ان پٹوں سے بچا جائے اور سادہ لباس پہنا جائے جو شریعت کا لباس ہے، اور ان کے مذہبی شعار کو اپنانے سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حلت شکار کا بیان کیا ہے کہ شکار تمہارے لیے جائز ہے، ہم نے آپ کے لیے حلال جانور جنگل میں بھی پیدا کیے، ہرن وغیرہ، اور آپ کے لیے حلال پرندے بھی پیدا کیے ہیں، آپ ان کا شکار کریں، اور شکار سے حاصل کیا جانے والا گوشت سب سے پاکیزہ حلال طیب گوشت ہوتا ہے۔ اگر آپ بندوق کے ذریعے شکار کرتے ہیں اور بندوق کی گولی پرندے کے جسم میں پیوست ہو جاتی ہے اور خون نہیں نکلتا، اگر وہ زندہ ہے تو فوراً اس کو ذبح کر لیا جائے، وہ حلال ہوگا، اگر وہ مر گیا تو حرام ہوگا۔ لیکن آپ نے گولی ایسی لگائی ہے کہ اس کو زخم ہوا اور خون نکلا اور پھر تڑپ کر مر گیا، آپ نے گولی لگاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر وہ حلال ہے، کیونکہ اس کا خون نکلا ہے، زخمی ہوا ہے، لہذا وہ حلال ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نقطہ بیان کیا اور فرمایا کہ وہ پرندے جو پنجوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہے، اور جو چونچ کے ساتھ شکار کرتے ہیں وہ حلال ہے۔ مرغی دیکھ لیں، مرغا دیکھ لیں، مرغوں کی لڑائیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، ہے تو یہ حرام کام دیکھنا، اور یہ لڑائیاں کرانا بھی حرام ہے۔ مرغے اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کی لڑائیاں کراتے پھریں اور اس پر پیسے جوا لگایا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام سے بچنے کی کوشش کرے۔ لیکن مرغے جو لڑتے ہیں وہ چونچ سے لڑتے ہیں، پنجے سے نہیں لڑتے۔ جو بھی چونچ سے جانور لڑتا ہے یا شکار کرتا ہے وہ حلال ہے پرندہ، اور جو چیل باز یہ اپنے پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں اس لیے یہ حرام ہے۔ اور ایسے ہی جانوروں کو دیکھ لیں، گائے اگر آپس میں لڑیں تو وہ سینگوں سے لڑیں گے، لیکن شیر چیتا اگر لڑے گا تو وہ پنجے سے لڑے گا، کتا بھی پنجے سے لڑے گا، اس لیے یہ حرام ہے پنجوں سے لڑنے والے۔ اور آگے حضرت علی مرتضیٰ نے ایک اور علامت بتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے کان چھپے ہوئے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے کان زہر ہوتے ہیں وہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے بھی کان زہر ہے نا، اور جن کے چھپے ہوئے کان ہیں وہ کیا دیتے ہیں؟ انڈے۔
تو مرغی کے آپ نے کان نہیں دیکھے ہوں گے، مرغے کے نہیں دیکھے ہوں گے، اس لیے وہ انڈے دیتے۔ آگے چل کر حضور اللہ کے پاک پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت کی وضاحت کی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ 4 چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اور ان 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ ان میں پہلی چیز مردار ہے، بغیر ذبح کے اگر جانور مر جائے، آپ نے چھری نہیں چلائی اور وہ مر گیا، وہ مردار ہے۔ لیکن کسائی لوگ اس کو بھی اٹھا کر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ مومن وہ ہے جو ہوشیار ہو، یہ نہیں کہ گدھے کھوتے سارے ہی کھاتے چلے جائیں اور کوئی تحقیق ہی نہ کرے۔ آج کل یہ جو شوارمے وغیرہ بن رہے ہیں، ان میں بھی سنا ہے کہ ایسی مرغیاں ڈالی جاتی ہیں جو بالکل مردار ہوتی ہیں۔ جو مرغیاں ڈالوں میں مر جاتی ہیں وہ بیچتے ہیں، اور یہ جلدی سے لیتے ہیں سستے داموں، اور ان کے شوارمے بنائے جاتے ہیں، اور ہمارے بچے ان شوارموں کو شوق سے کھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حرام سے حفاظت فرمائے، رزق حلال کھانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے وضو کا تذکرہ ہے۔ ہاں وہ 4 چیزیں بتا دوں۔ سب سے پہلے حرمت علیکم المیتہ، مردار ہے۔ دوسرے نمبر پر بہتا ہوا خون۔ تیسرے نمبر پر خنزیر۔ خنزیر مکمل طور پر حرام ہے، سور، اس کے دانت تک، اس کے بال تک، اس کے کھال تک، سب کچھ حرام ہے، اس کا ہڈیوں تک، گوشت تک، سب کچھ وہ نجس العین ہے۔ اور چوتھی چیز بتائی کہ وہ جانور جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے یا کسی اور کا نامزد کیا جائے کہ یہ میرے پیر کے نام کا ہے اس لیے ذبح کروں گا، یہ میرے فلاں مرشد کے نام کا ہے اس لیے کروں، نہیں، اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے۔ اللہ نے جانور دیا ہے، پیروں نے نہیں دیا۔ جس نے جانور دیا ہے اسی کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ البتہ اس کا اصال ثواب ہم بزرگ کے نام، اپنے عزیز و اقارب کے نام، والدین کے نام ہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دودھ یاری والے پیر کا بھی دیں، لیکن اپنے والدین کا بھی خیال کریں، ان کا مرتبہ یاری والے پیر سے زیادہ ہے۔ آپ کے والدین کا ان کے نام پر تو دودھ نہیں دیتے اصال ثواب کی نیت سے۔ ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گیا، وہ پڑے ہیں قبروں میں اور دودھ تقسیم کیا جا رہا ہے یاری والے پیر کے نام پر۔ حق کس کا ہے؟ بولو، حق کس کا ہے؟ تو ماں باپ گئے کدھر؟ ایک بوڑھے باپ نے آ کر رو کر کہا کہ حضرت وہ مجھے تو گالیاں نکالتا ہے اور اپنے پیر کے جا کر پاؤں دباتا ہے۔ جہالت کی اور گمراہی کی انتہا ہے۔ اور ان پیروں پر بھی تف ہے کہ جنہوں نے اس کو والدین کا مقام بھی نہیں بتایا کہ اس کی نظر میں ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد درجہ ماں باپ کا ہے، تمہارے مرشد اور پیر کا درجہ بعد میں ہے۔ تم پہلے مرید ہو اپنی ماں کے اور اپنے باپ کے، ان کی خدمت بجا لاؤ تو کچھ تمہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چل کر اسی منزل میں وضو کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا پہلے منہ دھویا جائے، یہ فرض ہے، منہ دھونا فرض ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک۔ ایک کان کی لو سے، یہ لو ہے، اس کو لو کہتے ہیں، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا منہ دھونا یہ وضو میں فرض ہے۔ اور دوسرا کونیوں سمیت، یہ کونیوں سمیت اپنے ہاتھ دھونا یہ فرض ہے۔ اور تیسرا سر کا مسح کرنا، اور چوتھا پاؤں دھونا یہ فرض ہے۔ لیکن ہم تو پہلے وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر ہم کلی کرتے ہیں، پھر ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ 3 کام کرنے کے بعد پھر ہم چہرہ دھوتے ہیں۔ تو پہلے کیونکہ فرض ہے وہ